وہ تو 72 کے جانے پر بتا جوان حسین بوڑھے حسین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کوئی پیچھے کمک کوئی نہیں، کوئی پیچھے فوج کوئی نہیں، واپسی پہ جانے کے رستے پر سامنے دریائے فرات ہے، جانور پانی پی رہے ہیں، کتے بلے پانی پی رہے ہیں، چڑیا کبوتر پانی پی رہے ہیں، نہیں پانی پیے دینے جا رہا تو 6 مہینے کے لیے اصغر کو پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ کتنے صبر سے وہ مائیں بی بی شابانو، بی بی سکینہ، بی بی زینب اور کتنا آل رسول صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوگا جب حضرت حسین نے کہا ہوگا ادھر ہمارے حلق سے تیر نکلے، بہنوں تمہیں نانے کی کملی کے واسطہ خدا کے واسطے ادھر تیر ہمارے حلق میں جائے اور خون کا فوارہ نکلے، تمہاری تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں آنی چاہیے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر جب میدان میں اتارا، پتہ لگا علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کربلا کے میدان سے آپ کے جسم کو اپنے ہاتھوں کی کلائیوں پر اٹھا کے لائے اور خیمے کے پاس رکھا۔ اللہ اکبر، خیمے کی چادر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اندر سے آواز آئی، بہن کیا؟ اندر سے آواز آئی، بھائی کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہنے لگے باہر آ کے دیکھ، اللہ غنی جسے میں اٹھا کے لایا اگر اس کا چہرہ دیکھے گی تو تیری بھی آواز بند ہو جائے گی۔ اوے لوگوں، تم نے اخباروں میں، تم نے ٹی وی میں، تم نے موبائلوں میں سنا ایک گھر سے 4 جنازے اٹھے، ایک گھر سے 7 جنازے اٹھے۔ کیا تم نے کبھی ان سے بھی سبق حاصل لیا جنہوں نے دین کی بلندی کے لیے ایک وقت میں ایک گھر سے بغیر کفن کے 70-72 جنازے اٹھائے؟ تمہارے شہروں میں چھیپا والے، تمہارے شہروں میں سیلانی والے، تمہارے شہروں میں عیدی والے موجود ہیں۔ اے لوگوں، لوگ لاوارث سمجھ کے کفن دے دیتے ہیں۔ بازاروں میں لکھا ہوا ہے، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے اگر کسی کو کفن کی ضرورت ہو ہمارے سے رابطہ کرے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ 6 مہینے کے علی اصغر کو، 19 سال کے علی اکبر کو کفن دینے کے لیے حسین کس نانے کے امتی سے رابطہ کرتا؟ بہن اندر کچھ بچا کہاں؟ تیرا ایک لاڈلا بچا جسے نہ چلنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، جسے نہ پکڑنا آتا ہے، اللہ اکبر، نہ پہچاننا آتا ہے کہ اگر بولنا نہیں آتا، پہچاننا نہیں آتا تو دین کی سربلندی کے لیے کٹنا تو آتا ہے۔ 6 مہینے کے لیے اصغر کو ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، اور کوفے والوں کو زبان دکھا کے کہنے لگے ظالمو شرم کرو، جھگڑا ہمارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ اے لوگوں، اللہ اکبر، کسی کی بچیاں لاوارثہ ہو کے دروازے پر آئے، بھالنے والے باپ کے مرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ کوفے والوں، کیا تم نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ اکبر، کیا تم نے میرے نانا کی زبان سے میرے اوصاف نہیں سنے، میرے جمال، میرے کمال نہیں سنے؟ کیا میرا نانا میرے بالوں کو سونگھ کر یہ نہیں کہا کرتا تھا ریحانتی؟ میرا نانا چھو کے نہیں کہا کرتا تھا حسین اصل کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ کیا ابو ہریرہ کو بلاؤ، کہاں ہے وہ ابو ہریرہ؟ جب میرا نانا میں دونوں کو اپنی کملی میں چھپا کے لایا، ہمارے سر یوں یوں کر کے ہل رہے تھے۔ میرے نانا کو ابو ہریرہ نے کہا کون ہے جس کو لے کے آ رہے ہو؟ میرے نانا نے چادر اٹھائی اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ غور سے دیکھ لے، یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار گودی میں چڑھے ہوئے ہیں۔ کہو لوگوں، مجھے پہچانتے کوئی نہیں، نانا کئی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں مجھے کندھے پر اٹھا کے پھرا کرتا تھا۔ اے لوگوں، ہم وہی آل رسول ہیں جنہیں آج ایک پانی کے پیالے کے لیے رلا رہے ہو، آج ہمارے آنسو نکلوا رہے ہو، آج ہمارے بچوں کی ایک پانی کے پیالے کے لیے چیخیں نکلوا رہے ہو۔ میرا نانا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا اور اندر سے ماں کی گود میں میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نانا نے نماز مختصر کر دی، ایک رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، دوسری میں علماء نے لکھا سورہ ناس پڑھی، جلدی سے سلام پھیر کر سیدہ فاطمہ کا میری امی کے گھر آ
گئے اور آ کے مجھے گود میں اٹھایا، کہا فاطمہ انہیں رلایا نہ کر، جب ان کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جس کے ایک رونے پہ نانا نماز مختصر کر کے تڑپ کے آ جائے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب کوفے والوں نے تلواروں پہ ان کے جسم کے ٹکڑوں کو لیا ہوگا تو روزہ انور میں کیا نانا امت سے راضی ہو رہا ہوگا؟ جب 6 مہینے کا علی اصغر میدان کے اندر آیا اور اپنے خالق حقیقی سے جان دے کے اپنے خالق حقیقی سے ملا، پھر بیل کی طرف دیکھا کہ کوئی اور بچا، کہنے لگی بس اندر اللہ کا نام بچا، میری جھولی خالی ہو گئی، حسین نانے کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے اب کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی جو کربلا کے میدان میں سارے 22,000 کے لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے اوے لوگو تمہیں شرم نہیں آتی، تم جنت کے پھول کی پتیاں بکھیرنے کے لیے 22,000 آ گئے، ہم تو وہ لوگ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پر تلواریں چلاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پہ تیر اور نیزے برساتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے مدینے کی گلی میں بارش ہونے لگ گئی، میرا نانا مسجد چھوڑ کے آ گئے اور میرے نانے نے مجھے گودی میں اٹھا کر میرے پر یوں کر کے چادر ڈال کے مجھے اپنی بغل میں لے لیا۔ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا بارش کے قطرے تیز ہیں، میرے حسین کا جسم بڑا نرم ہے، بارش کے قطرے سے میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اوہ بدبختو، میرا نانا مجھے بارش کے قطروں سے بچاتا تھا، آج تم نے تلواروں کے ساتھ میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر لیا، بتاؤ قیامت کے روزے کوثر پہ میرے نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخری وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، فرمایا لوگوں مجھے نماز کا سجدہ تو کرنے دو، کہ لوگوں نماز کے لیے مجھے علیحدہ جگہ دو، خبردار جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں میرے پر کوئی وار نہ کرے۔ کہنے لگے حسین یہی تو تیرے سے جھگڑا ہے، نماز پڑھنی ہماری تباہ میں پڑھ ورنہ پڑھنے نہیں دیں گے۔ فرمایا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، 72 کے لاشیں اٹھاؤں پھر بھی نمازیں قضا کر دو۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے اللہ اکبر، الہی آج تیرے حسین کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں۔ تیمم کیا نماز کی ادائیگی میں، جب سجدے میں سر لے کر گئے اس وقت اہل کوفہ نے کہا حسین اگر نماز کی حالت میں ہے وار کر دو ورنہ 22,000 کے لشکر سے علی کا بیٹا سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر جب پہلا تیر آ کے لگا، بی بی زینب خیمے میں دیکھ رہی تھی اور اللہ اکبر جب تیر آ کے لگا سجدے میں گر کے کہنے لگی اللہ میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما لے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ابن زیاد کی طرف سے دوسرا اعلان ہوا کہ ان کے سر ان کے جسموں سے علیحدہ کر کے نیزے کی اینی پر چڑھائے جائیں۔ سیدہ زینب کو پتہ لگا اللہ اکبر کہ اب ہمارے ساتھ بدسلوکی ہونے والی ہے، کہے کوفے والوں خبردار، ہمارا چہرہ تو دور کی بات ہے، ہماری خیموں کی طرف نہ دیکھنا ورنہ ہمارے نانے کی قبر پھٹ جائے گی۔ سیدہ زینب اللہ اکبر زین العابدین کے ساتھ باہر آئی، کہنے لگی بیٹے لاوارثوں کا کوئی وارث ہے کہ کوئی نہیں، کہ بے گور و کفل کو کفن دینے والا کوئی نہیں، کہ ان کی قبر بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کہنے لگی بھتیجے بتا میں اس وقت کس طرف کھڑی ہوں؟ کہنے لگے اماں اس طرف مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ سیدہ زینب کے ضب کے بندر سارے ٹوٹے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی واہ محمدہ، ہائے میرے نانا جان، واہ محمدہ صلی علیک الالہ و ملک السماء، رب کی کروڑوں رحمتیں تیرے روزے پر برسے،
فرشتے سلام لے کے تیرے روزے پر آئے. وَهَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَاءِ مُزَبِّلٌ بِالدَّبَا. دیکھ تیرے حسین کو جسے کندھے پر اٹھا کے پھرا کرتا تھا، دیکھ تیرے حسین کو آج لوگوں نے کیسے دولہا بنایا. آج اپنے خون کے موتیوں کے ہار پہن کے کھڑا ہے. دیکھ تیرے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ اکبر. اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. وَبَنَاتُكَ سَبَايَا وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَا وَمُحَمَّدًا. دیکھ تیری بیٹیوں کے ہاتھ میں رسیاں باندھنے کے لیے وہ سامنے کھڑے ہیں. دیکھ تیری اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کربلا کے میدان میں پھینک دیا. جب سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنا دکھڑا سنایا، کوفے والوں نے تلواریں زمین پہ پھینک دی. اللہ اکبر. کوفے والے بھی ٹھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے.